اس میں ہم صرف یہ اس کی ظاہری صورت ہی کرتے ہیں، ہم قرات بھی کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں سمجھتے ہم نے کیا قرات کی، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، نہ ہمیں ذکر رکوع کا ترجمہ آتا ہے، نہ ذکر سجدہ کا، نہ قنوت کا، کسی کا بھی نہیں ہمیں اندازہ ہوتا۔ یہ صرف ہم ایک وہ کیا کہیں رسم پوری کرتے ہیں۔ ہم نے ماں باپ کو بھی دیکھ لیا پڑھتے ہوئے اور ہم خود بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ امام خوانی صاحب جیسے بڑے جلیل القدر مجتہد کی ہے، اور انہوں نے اس میں ہمیں صحیح نماز کا بتایا کہ صحیح نماز کیا ہوتی ہے۔ اب تک ہم جو اس میں پڑھ چکے تھے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کی ظاہری صورت ہے، یعنی کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، تشہد میں بیٹھنا، پھر صورتیں پڑھنا، پھر قنوت پڑھنا، پھر تسبیحات اربع پڑھنا، ہی وغیرہ، یہ اس کی ظاہری صورت کہلاتی ہے۔ تو یہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے۔ اندر آ جاؤ، آ جاؤ جلدی آ کر، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ یہ اس نماز کی ظاہری صورت کہلاتی ہے۔ اس کے اندر اصل نماز ہے کہ یعنی انسان کی روح کی نماز، یہ ہمارے جسم کی نماز ہے۔ رکوع ہمارا جسم کرتا ہے، ہماری روح نہیں کرتی۔ سجدہ ہمارا جسم کرتا ہے، روح نہیں کرتی۔ تو یہ خمینی صاحب کو اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک نماز کی مادی صورت ہے جس کو ظاہری صورت بھی کہتے ہیں، اور ایک روحانی صورت ہے جو ہماری روح اور اندر سے، ہمارے دل سے اور ہماری توجہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور روحانی صورت کے بغیر یہ نماز اوپر نہیں جاتی، یعنی جوار پروردگار عالم تک نہیں پہنچتی۔ یہ زمین پہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ زمین پہ چکر لگاتی رہتی ہے، ہم کو روایت بھی سنا چکا ہوں کہ جب نماز ہم پوری شرائط یعنی روح سے بھی پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک سفید تحفے کی صورت میں بدل جاتی ہے، ایسے جیسے کوئی زندہ کو جاندار ہوتا ہے اور اس کو سفید رنگ کا فرشتہ لے لیتا ہے اور وہ لے کے بالائے آسمان چلا جاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو جس کی ظاہری اور باطنی صورت صحیح ہو۔ اور جو عام طور پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ادھر کالی بدصورت سی ایک مجسمہ سا بن جاتا ہے، اور ایک کالے رنگ کا فرشتہ اس کو لیتا ہے اور وہ زمین پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ جو سفید نماز ہے وہ دعا کرتی ہے، اور میں نے آپ کو روایت پڑھ کے بھی سنائی تھی، میں دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں وہ کیا دعا کرتی ہے۔ میں نے شاید آپ کو لکھائی بھی تھی۔ اللہم صلی علی ہاں محمد ہاں، وہ یہ کہتی ہے کہ جو دیتا ہے اس کو ایک آسمان پہ فرشتہ لے جاتا ہے اور وہ دعا کرتے حفظک اللہ کما حفظتنی۔ یہ وہ نماز جو ہماری ظاہری اور باطنی صحیح ہوتی ہے، جو کہ اللہ کرے کہ ہم کریں لیکن اب تک ہم محروم ہیں اس سے، کہ پروردگار تیری حفاظت کرے جس سے تو نے مجھے کی واستغفرتنی ملکن کریما، اور میں تجھے ایک بڑے خوبصورت اور بڑے بلند درجہ فرشتے کے حوالے کر رہی ہوں اس نماز کو۔ اور وہ لے کے جناب والا وہ اوپر لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور وہاں قبول ہوتی ہے، اور وہاں جیسے تحفے ایک جگہ پہ رکھے جاتے ہیں وہ آپ کی نماز رکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے صحیح نہیں پڑھا یا قضا کر کے پڑھا یا اول وقت نہیں پڑھا، آخر وقت میں پڑھا، جلدی پڑھا، بغیر توجہ پڑھا، اور اس کی صرف ظاہری صورت بھی اور باطنی نہیں کی، اور جناب والا تو پھر اس کو ایک سیاہ رنگ کا فرشتہ پکڑتا ہے، اور وہ ایک سیاہ ایسے موجود ایسے جسم میں جس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ جناب والا وہ زمین پہ بھٹکتی رہتی ہے اور وہ بد دعا دیتے ہیں کہ ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کر دیا، ضیعتک اللہ، یا تجھے ضائع کرے۔ اب دیکھو نماز کی دعا قبول ہے، اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے مقدمات نماز ہیں۔ ایک مقدمات یہ ہے کہ آپ طہارت کرتی ہیں، آپ وضو کرتی ہیں، آپ پاک کپڑے پہنتی ہیں، آپ قبلہ اٹھتی ہیں، آپ وقت اوقات نماز دیکھتی ہیں۔ ایک ہے اس کا باطنی مقدمات۔ باطنی مقدمات ہیں کہ یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو مثلا اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ کسی کالج میں داخلے کے لیے انٹرویو کے لیے جاتی ہیں آپ، تو آپ لباس اچھا پہنتی ہیں، کپڑے اچھے پہنتی ہیں، اچھی صورت بناتی ہیں، لیکن ایک ذہنی طور پر تیار ہوتی ہیں، اور آپ اپنے ذہن کو بار بار کہتی ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں، میرا ہوش سے سننا، ہوش سے جواب دینا، صحیح جواب دینا۔ یہ میں خود ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں جس سے اب آپ گزر رہی ہیں۔ تو ایک آدمی اپنے ظاہر کو صاف کرتا ہے، ایک اپنے باطن کو تیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مینٹل پریپریشن، ذہنی طور کی تیاری۔
کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے انٹرویو دینا ہے، تم نے اب فرض کیا کہ وہ انگریزی زبان میں دینا ہے تو اس کی زبان کی حفاظت کی بھی بات کرتا ہے. اگر وہ کسی مشکل مضمون کے جیسے ریاضی ہے، جیسے سائنس کے ہیں، تو اس کے لیے بھی تیاری کرتا ہے. تو اسی طرح جناب والا آپ جب نماز پڑھیں، ایک تو آپ وضو کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتی ہیں، تو ایک آپ ذہن جو تیار ہوں اب میں کیا کرنے لگی ہوں، اب میں بارگاہ پروردگار عالم میں جانے لگی. دینی طور پر تیار، ویسے تو کھلا ہی ہے، چلو کھولو دیکھو کون ہے. صرف اور صرف اللہ ہی کی تعظیم ہے، اس کے علاوہ چاہے پیغمبر ہیں، یہ تمہاری عادت ٹھیک ہے لیکن نماز میں نہیں، یہ غلط ہے. آپ نماز میں جو تعظیم کر رہے ہیں صرف پروردگار عالم کی، اور نماز میں بھی آپ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین نہیں کہہ سکتے، صرف یا اللہ اللہم یا اللہ اللہم. صرف تشہد میں ہے کہ جب اس کا جو سلام ہے السلام علیہ النبی سے، وہ بھی نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاتے جاتے اپنے پیغمبر کو بھی سلام کر جاؤ جس نے تمہیں نماز سکھائی ہے. یہ اصل میں ان کی احسان مندی کا اعتراف ہے کہ ان کے اوپر ہم سلام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آئمہ پہ سلام نہیں، میں نے کہا نہیں آئمہ پہ سلام ہے. کیا ہے پہلا سلام؟ پیغمبر کا ایھا النبی. دوسرا اسمرا عباد اللہ الصالحین. یہ عباد الصالحین کون ہے؟ یہ ائمہ معصوم. آگے السلام علیکم، یہ کون ہے؟ فرشتے جو آپ کی نماز میں مکمل ہیں یا دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کا حساب کر رہے ہیں. تو ہم نماز میں جب یہ سارا کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ اضافی طور پہ کوئی کام نہ کریں. اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد ہم نے گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر ہم نے پیغمبر کی ختم نبوت کی گواہی دی. اس کے بعد جب ہم نے درود پڑھا تو ہم نے ائمہ کو بھی شامل کر لیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ہم نے آل محمد تو ان کی بھی ہم نے جو نماز میں جو ہو سکتا ہے، لیکن یہ رکوع اور سجدہ اور یہ جھکنا یا جسمانی اشارہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو یہ میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو جب تک ہم کرتے رہے ہیں. تو خمینی صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز کی ظاہری صورت کے بعد ایک اس کی روحانی صورت بھی ہے جو آپ کے روح سے متعلق رکھتے، آپ کے جسم سے متعلق نہیں ہے. اور اب وہ کہتے ہیں، یہ میں ایک جملہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ میں جو بتاؤں یہ پڑھا چکا ہوں. آج جو میں نے سب پڑھانا ہے ابھی میں پڑھاتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ اس طریقے سے صرف ظاہری ساری نماز پڑھتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح جیسے آگ کوئی ہو، کوئی 2-3 کلومیٹر دور، تو میں ایسے ہاتھ کر کے چاہوں کہ میں آگ تاپ لوں یا میں اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرم کر لوں تو میں نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت دور سے کر رہا ہوں. اسی طرح ہم پروردگار عالم کے فیض و فیوز و برکات سے نماز میں استفادہ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم روحانی طور پہ اس کے قریب ہوتے ہیں. آپ نیت کیا کرتی ہیں میری باجی سمجھ؟ قربتاً اللہ. اب یہ قربتاً اللہ جسمانی قربت نہیں ہے کہ میں کوئی اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے پاس بیٹھے ہوں، نہیں. یہ روحانی قربت ہے، ذہنی قربت ہے کہ یعنی اس وقت میرے ذہن میں میرے قریب، ذہن کے قریب اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اور دیکھو میں ابھی بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال زندگی دے تو میں آپ کو کہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر دم ہمارے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں بھی ساتھ، اور وقت موت، بعد الموت، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، یہ سب کچھ اللہ ہی کے ساتھ ہمارا پالا ہے. اور اسی سے ہم نے کسب فیض کرنا ہے اور اسی کو ہم نے جواب دینا ہے. تو اس لیے اگر ہم عادت ڈال لیں گے، میں نے صاحب جملہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں عادت ڈال لیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر. آپ نماز کیا کرتے ہیں؟ ساری گفتگو اللہ سے ہی ہے. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتی ہوں، تجھ سے مدد مانگتی ہوں. اس کے بعد دعائے قنوت میں اللہ سے باتیں کرتی ہیں. دعائے قنوت ہم تو صرف ایک ہی رکھ لیتے ہیں نا، لیکن ائمہ نے بدل کے دعائے قنوت پڑھی ہیں، بڑی شاندار دعائے قنوت پڑھی ہے. تو وہ دعائے قنوت میں ہم سے اللہ سے خطاب کرتے ہیں. دعا بالکل ہم کسی رسول کو، کسی امام کو خطاب نہیں کرتے، یہ چونکہ ہم اس وقت بارگاہ پروردگار عالم میں ہیں، یہ احترام ہے. تو یہ ہم بتا چکے ہیں کہ ظاہری. اور آج ہم نے ذرا آگے جا کے چلنا ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ صفحہ نمبر 27 ہے. کتابیں بہت شارٹ ہیں، تو میں لینے گیا بھی تھا تو وہ نہیں آئی، تو آپ بہرحال لیں. اچھا تو میں اب کل یہ صفحہ 27 سے پڑھ رہا ہوں. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے، 2-3 لفظ ہیں، میں اس کو آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ پیش آئے.
اس میں یہ لفظ آپ بار بار پڑھیں. سالک، سلوک اور منزل. اچھا یہ کیا ہے ابھی میں سمجھاتا ہوں. پہلے میں مثال دوں گا. آپ نے ماڈل ٹاؤن جانا ہے. ماڈل ٹاؤن کیا ہے آپ کی منزل. اچھا آپ کون ہیں؟ سالک، جو چل کے موٹر سائیکل پہ، کار پہ، جہاز پہ، جو وسیلہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ سالک ہیں. سلوک راستہ ہے، سڑکیں ہیں، کچا راستہ ہے، دلدل ہے، کیا ہے، یہ تین چیزیں. یہ ہماری زندگی کا بھی سفر یہی ہے. ہمارا سفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، جس کو ہم وہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا جب یوں ہی انسان بالغ ہوتا ہے وہ یہ سالک بن جائے، وہ یعنی اللہ سے چلنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب یہ جناب علی یہ بھی سالک بندہ ہے اور اس کو اسی راستے پہ چلنا ہے جو اللہ نے راستہ بتایا ہے. اللہ سلوک بتاتا ہے اور اللہ نے منزل بتانی ہے. یہ ہوتا کیا ہے کہ سالک یہ بعض اوقات اس سلوک کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ منزل کو وہ ذہن میں نہیں رکھتا، وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے. مثلا جیسے میں نے مثال دی، آپ کو مطلب آپ کے والد نے یا میاں نے کہہ دیا کہ آپ ماڈل ٹاؤن جائیں، وہ آپ کی منزل کی نہ ماڈل ٹاؤن کی بجائے آپ جناب شادارہ چلی جاتی ہیں. آپ بھٹک گئی. اب آپ کا راستہ بھی بدل جائے گا، آپ کی منزل بھی بدل گئی، اور ہو سکتا ہے آپ کا وسیلہ جس ذریعے سے آپ جا رہی ہیں وہ بھی بدل جائے. یہی وہ حالت ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری منزل ہے اور میں صادق ہوں. اور سلوک اللہ نے بتایا، اس کو شریعت کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے راستہ جو بتایا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی میں پرانی باتیں نہیں کرتا. اب جو قیامت تک جو سلوک ہے وہ شریعت اسلامی ہے. تو اس سب چیزوں کا انسان کو شعور ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کہتا ہوں کہ سالک طریق آخرت کے باطنی و عبادات کے قلبی اداب میں سے ایک وظیفہ ادب اس بات کی توجہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے اور میرے لیے، آپ کے لیے، یہ بندے ان کے لیے ذلت ہے. یعنی ہم وہ بڑا شاندار ایک واقعہ ہے کہ ابھی دنیا نئی نئی بنی تھی، فرشتے ہی تھے اور ایک ستارہ نکلتا تھا تو کہتا تھا من انا من انا، اس سے آواز آتی تھی. تو فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر ارواح محمد والے محمد السلام نے ان کو سکھایا کہ یہ کہو انت رب الجلیل انا عبد الذلیل. سمجھ آ گئی کہ یعنی عزت اور جلالت اور بزرگی اور غلبہ یہ اللہ کے لیے ہے. میرے لیے کیا ہے کہ میں ایک متی، ایک غلام، ایک کنیز، ایک نوکر، اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی متی محض ہوں. یعنی میری ذاتی کوئی مرضی نہیں ہے اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے. میں ابھی فلسفی سمجھاتا ہوں. میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے عقل مند نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے مرد نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے عالم دین نہیں ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ کی مہربانی ہے. سب سے پہلے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عدم عین دالمی، تو اس نے مجھے جسم دے دیا، اس نے مجھے عدم سے شہود میں مجھے لے آیا، اس نے مجھے کوئی چیز بنا دیا، اور چیز بھی بنایا مجھے، اس نے انسان بنا دیا، انسانوں میں اس نے مجھے مرد بنا دیا، مردوں میں بھی اس نے مجھے مسلمان بنا دیا، مسلمانوں میں اس نے مجھے شیعہ بنا دیا، شیعوں میں سے اس نے آل محمد کی اولاد میں جگہ دے دی. اب دیکھ رہے ہیں یہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی محض اس کی مہربانی ہے. پھر غور سے میں دوبارہ چلتا ہوں کہ میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ایک منٹ اللہ مجھے پیدا نہ کرتا کیا کچھ بھی نہیں، میں تھا ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں، نہ میں ہوں گا. یہ تینوں چیزیں میرے زمانے بھی گئے. اور پھر اب اس نے کیا کیا کہ وہ گدھا بنا سکتا تھا، مجھے بنا سکتا تھا نا، وہ جانور بنا سکتا تھا. اب دیکھتے ہیں، اب آپ ہم سے نہیں، آپ یہ گدھے کو گھوڑے کو کیا کرتے ہیں کہ انسان اس کو لگام میں ڈال لیتا ہے، اس کو مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے دھکیل کے لے جاتا ہے. اس کی اپنے کو مرضی ہے، نہ گھوڑے کی، نہ گدھے کی، نہ بیل کی، نہ اونٹ کی، کسی جانور کی بھی اپنی مرضی نہیں ہے. وہ انسان کا متی ہے اور انسان کا قیدی ہے کہ انسان جس طرح چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. تو اب ہمیں بھی وہ اگر بنا سکتا تھا نا، تو اس نے ہمیں یہ دیکھو قدم قدم پہ اس کا احسان ہے، قدم قدم پہ اس کی رحمت ہے. یعنی یقین مانے بالکل یہی ہے کہ ہم اگر شکر ادا کریں ہم کر ہی نہیں سکتے. کس چیز کا شکر میں کیسے کروں گا؟ میں نہیں تھا، ہو گیا، ہو بھی گیا، انسان ہو گیا.
انسان میں بھی مسلمان ہو گیا، مسلمانوں میں بھی اب یہ اہل تشیع ہو گیا، اہل تشیع میں آل محمد میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں میرا ذاتی باجی شاہدہ، میرا ذاتی کوئی محنت نہیں ہے، میں نے کوئی محنت نہیں کی کہ مجھے یہ آل محمد میں بھیجا جائے، مجھے عالم بنایا جائے، مجھے ادھر کم حوض میں کم بھیجا جائے، مجھے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی جائے، میرا ہاتھ نہیں ہے یہ۔ اب یقیناً اب میری عقل کیا کہتی ہے کہ جس ہستی نے تم یہ سارے اسٹیپس دیے ہیں، اب پھر دیکھو کتنے، عدم سے وجود، وجود سے انسان، انسان سے مسلمان، مسلمان سے شیعہ، شیعہ سے سید فیملی، سید فیملی میں عالم علماء میں سے، کتنے سٹیپس ہیں۔ اب میں ہر ایک کا، کسی ایک کا بھی شکر ادا کرنے کے سجدہ تو ہزاروں سجدے روز بنتے ہیں۔ پھر گونہ گوں لیکن صحت ہے، اللہ نے مجھے بصارت دی ہے، اس نے مجھے سماعت دی ہے، گویائی دی ہے، جسم اچھا دی ہے، میں لولا نہیں، لنگڑا نہیں ہوں۔ آپ جائیں اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ ڈسیبل جسے کہتے ہیں، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، ذرا ان جایا کرو ان کو دیکھو، پھر تمہیں قدر آئے کہ وہ کولر نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا ہاسپٹل کیا حکم ہے کہ نماز جمعہ کے بعد گھر نہ جایا کرو، ہسپتالوں میں جایا کرو۔ اور دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کبھی فیصل آباد جانا ہو تو آپ وہاں کوڑیوں کا اسپتال ہے، کوڑ جسے کوڑی کہتے ہیں، جس کو مرض کوڑ ہوا، اور پلیز ایک دفعہ زندگی میں بھی روح دیکھیں، آپ توبہ توب کریں گے، پڑھے گا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ کوڑ مرض پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے جسم کے آخری حصے سے، اور وہ بھربھرا کے گرتی رہتی ہے، ایک انگلی گئی، دوسری گئی، ہاتھ گیا، بازو گیا، کہ بازو گیا، پھر پاؤں سے شروع۔ آپ دیکھیں گے کوڑے، دونوں ٹانگیں بھی پھوٹ گئی ہیں، دونوں ہاتھ بھی جڑا گیا ہے۔ اب ذرا اوپر گیا تو انتڑیوں پہ آیا تو اب وہ فوت ہو جائے گا، کہ یہاں تو چلو کوئی بات نہیں، یہ کٹ بھی جائے تو اب جب آپ بات انتڑیوں پہ آئے گی نا، گردوں پہ آئے گی، آپ کے پھر گئے۔ اب جائیں فیصلہ، اگر کوئی آپ کو رشتہ دار ہو یا نہیں بھی ہو تو اپنے بابا یا اپنے شوہر سے کہیں کہ میں فضل ہمیں کوڑیوں کے اسپتال میں ضرور لے جائیں۔ یقین مانے بیٹا آپ زار زار رونا شروع کر دیں کہ میں کوڑا نہیں ہوں، مجھے کوڑ کا مرض نہیں ہے۔ وہ وہاں ہر قسم کے ہیں، جو نئے نئے مریض ہیں وہ بھی دیکھیں گی آپ، اتنے خوبصورت رانا جوان نوجوان میری بیٹیاں، اور پھر انہی میں سے جب وہ زیادہ مریض ہو جاتی ہیں، مرض ہو جاتی، پھر وہ بھی دیکھیں گی آپ کہ پہلے یہ بھی اسی طرح کی جوان لڑکی تھی، پہلے یہ بھی اس طرح کا جوان رہا تھا، اب کورٹ نے اس کو کیا بنا دیا؟ استغفر اللہ۔ بہت بری بات کرنے لگا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے، یہ جانور جو چل کو کوڑ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، بدصورتی کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، تو بالکل اسی طرح کے رنگ کے ہو جاتے ہیں وہ۔ نہیں میں پلیز آپ جائیں، میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ کو ترجمہ کریں، اور پھر پروردگار آپ سجدے میں گر جائیں گی کہ پروردگار شکر ہے خدا کہ مجھے کوڑ کا مرض ہے۔ گھر والے بھی نہیں رکھتے گھر میں، مریم بیٹے وہ اسپتال میں داخل کرا، اور اب ایک بندہ پاگل ہو جاتا ہے، کوئی گھر میں رکھتا اس کو۔ اچھا وہی بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے 15 سال 16 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزارے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، وہ پاگل ہو گیا۔ اب کوئی رکھے گا گھر میں ایمان سے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ان موذی امراض سے بچایا ہوا ہے۔ تو اور کیا، اور تو اور یہ کرونا، جن کو دیکھو جن کے گھروں میں کرونا ہوا ہے، اور ابھی تو کئی گھر ہیں جن میں ہو رہا ہے، اللہ شفا دے، دعا، لیکن آپ یو کانٹ امیجن، آپ سوچ نہیں سکتے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ ٹینشن، قدم قدم پہ پریشانی، تو کوئی میں نہ مر، مجھے یہ بیماری نہ لگ گئی، اب کیا کرے، گھر سے نکال میں نہیں سکتا، گھر کا فرد ہے، اس کو کورونا ہو گیا ہے، یا اس کو پھینک دیں گے باہر، اور اگر ہاسپٹل جائیں گے تو وہ تو لاکھوں روپے مانگتا ہے، اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہی آپ اپنی صحت مندی میں آپ اللہ سے دعا کریں گے اور شکر کریں گے، پڑھ دے گا تو نے مجھے بچایا رہا، کتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہمیں نصیحت دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں،
یہ دیکھو جو بیچارے کوڑ میں مبتلا ہیں اللہ کے وہ بھی بندے ہیں، اور اب میں دوسری بتاتا کہ ان لوگوں کی عاقبت بخیر ہے۔ ہاں یہ میں بتا دوں، ہاں کہ دنیا میں تو دیکھو وہ ان کو کوئی کوڑ سے شادی کرے گا، عورت اور مرد کو کوئی اسے جاب دے گا، کوئی اسے گھر میں آنے دے گا، تو اس کا صرف یہی ہے کہ وہ اس لیے اس کی عاقبت بخیر ہے۔ بات میں نے آپ سے کی، یہ میں نے زندگی کا چھوٹا سا شعبہ آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ بے شمار ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں سالک کا مطلب ہے میں اور آپ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اور ذلت یہ کوئی توہین نہیں ہے، ہم کس کے مقابلے میں ذلیل ہیں؟ اللہ کے مقابلے، بندوں کے مقابلے نہیں ہیں۔ یعنی خالق عزیز ہے، بندہ ذلیل ہے۔ میں نے کہا ستارہ نکلتا ہوتا تھا مانا نا، تو آل پیغمبر نے کیا کہا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل۔ اب یہ ذلیل کا معنی معذ اللہ سے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یعنی میں بنا ہوا خود میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی ہے میرا خالق ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں نے کتنے مراحل بتائے ہیں، میں نے اپنے آپ اس لیے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ یعنی اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے پھر یہ سب سے پھر میں اپنے آپ کو ذلیل تو مانوں نا کم از کم، کہ اب میں جو کچھ ہوں میں خود نہیں ہوں، میں کسی کے طفیل ہوں، تو پھر وہ ذات کتنی اچھی ہے کہ جس نے مجھے زندگی بھی دی، بولنا بھی سکھایا، انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، شیعہ بھی بنایا، سید بھی بنایا، عالم بھی بنایا، علم بھی دیا، اور میرا اس میں ذاتی کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ رب عزیز ہے، بندہ سالک ہے، اور شریعت سلوک ہے، یہ اس میں آپ توجہ رکھیں اور اس کتاب کو جا کے پڑھیں۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس کے باوجود انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انا کا مسئلہ، میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پردہ بہت دبیز موٹا اور بڑا سیاہ ہے۔ یہ دونوں لفظ کیوں بتائے کہ یہ دونوں چیزیں روشنی آنے کے لیے بدترین رکاوٹیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ اس بلب کی روشنی مجھ تک نہ پہنچے تو ایک تو آپ کوئی موٹی چیز رکھیں گے، رنگ میں کالی رکھیں گے، یہ وہ چیز ہے کہ جو روشنی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میرا مسئلہ انانیت کا ہے کہ میں وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، نہ میں نے اپنے کو آپ کو وجود دینے کے لیے کچھ کیا، نہ میں نے انسان ہونے کے لیے کچھ کیا، پھر مسلمان ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے شیعہ ہونے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب میں جو بڑا ہو کے جوان ہو کے جب اللہ نے مجھے دے دیا تو میں نے اپنے کہ میں ہوں سب کچھ، میں بھول گیا کہ کوئی جو کچھ بھی ہوں میں اس میں میرا کمال ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے ابھی تو بتایا کتنے مدارج میں نے 12-13 آپ کو بتائے ہیں، اس میں بندے کا کوئی کام نہیں۔ اور یہ کتنی بڑی ضلالت ہے کہ میں اس کے باوجود بھی جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے میں اس سے مقابلے میں میں بن جاؤں۔ ہونا کیا چاہیے بیٹی سمجھ کہ میں سراپا اطاعت بن جاؤں۔ یہی دین ہے، یہی نبی فرماتے ہیں، یہی قرآن کہتا ہے، اور یہی عبادت ان کی ہے جو آپ برا نہ مانے، انت رب الجلیل ونحن عباد الذلیل۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انسان ذلیل ہے، اور اس پردے کو چاک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھو انہوں نے الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ تمام حجابوں کے چاک کر سکنے کا یہ مقدمہ ہے۔ یعنی اگر میں نے اپنی انانیت کا پردہ چاک کر کے کہا کہ نہیں میں ایک دفعہ ایک خانقاہ میں چلا گیا تو وہاں جو پیر صاحب تھے انہوں نے اپنے کو 15-16 مرید رکھے ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ہی تو پڑھتے رہے، 15-20 منٹ میں سنتا رہا، تو ہی تو کوئی اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پڑھا۔ تو اس وقت یہ کافی پرانی بات ہے، تو میں طالب علم تھا، تو میں نے کہا یہ اور لفظ کیوں نہیں بولتا؟ خیر آئی ویٹڈ، میں نے انتظار کیا، آدھ پون گھنٹے بعد فارغ ہوئے تو پیر صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے بہرحال ان سے سلام عرض کیا، انہوں نے مجھ سے شفقت فرمائی، تو میں نے کہا جب میں بات پوچھ رہا ہوں آپ ناراض نہ ہوں، میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے وہی مانا کہ مجھے آپ کی تصوف کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس معنی میں۔ تو یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اے جوان تو نہیں سمجھا کہ یہ تو ہی کا مطلب ہے ہم اللہ کو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے، میں اس کے اندر ہے، میں نہیں ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ میں نہیں تو ہے کہنے کو ہم کہتے ہیں تو ہی تو۔
تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، اور اندر میں ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ یہ وہ پردہ چاک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مختلف وظیفے بتاتے ہیں نا اپنے مریدوں کو، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی نفی، انا کی نفی، میں کی نفی، میں کچھ نہیں ہوں، میں جو کچھ ہے وہی ہے۔ بے شک۔ اور دیکھو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا، جی جی صحیح ہے نا۔ جب میں نے یعنی ہر شخص سوچ سکتا ہے باجی شاہدہ کہ میں نے بتایا نا آپ کو یہ 15-16 مراحل کے، اس میں سے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ محنت کر کے انجینئر بنے ہیں، ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو میں آپ کو فوراً جواب دیتا ہوں کہ اگر اس نے مجھے یہ دماغ نہ دیا ہوتا انجینئر بننے کے لیے تو میں کیسے بنتا؟ جی جواب ہے میرے پاس، یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، میری سے اتنی بات ہے کہ میں نے اس کے دیے اس دماغ کو استعمال کر لیا، میرا اتنا کام ہے، اور اس کی بھی وہ جزا دیتا ہے روز معاشر۔ یہ جزا کیوں دیتا ہے؟ ہم نے اللہ کا تو کچھ نہیں سنوارا، وہ نہیں ہم سنوار سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میری دی چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ میں ابھی دو مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دیتا ہے، اب ایک آدمی کو کرتا ہے، سینما بناتا ہے، یاشی کا اڈے کھول دیتا ہے، دنیا کی یہ چاق و چوبند کرتا ہے، بلڈنگیں بنا دیتا ہے۔ ایک وہ اللہ کے پیسے کو اس طرح استعمال، گاڑیاں رکھ لیتا ہے، اسراف کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یا لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک ہے کہ اس پیسے سے وہ مسجد بناتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ بے نواؤں کی دستگیری کرتا ہے، وہ کسی غریب بچے کی شادی کرا دیتا ہے، وہ یعنی اپنے پیسے کا وہ بڑا اعلیٰ انتظام کرتا ہے، یتیم خانہ کھول دیتا ہے۔ ایک جناب علی وہ جو لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کی پناہ گاہ کھول دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ فرض کیا کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، ایک نے کیا خراب کیا، خود بھی خراب ہوا، معاشرے کو بھی خراب کیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ پیسہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، مخلوق کے لیے استعمال کیا، اور اس پیسے سے کئی لوگوں کی زندگی سنوار دی ہے۔ اب بتاؤ آپ کتنے خوش ہوں گے کہ بھئی اس نے میرے پیسے کا اچھا استعمال کیا۔ بڑی مشہور پرانی ہے، مولانا روم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند، بڑی پیاری پیاری کہانیاں ہیں، مریم باجی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک لکھی کہ ایک بزرگ آدمی فوت ہونے لگا، تو اس نے اپنے بچے کو بلایا، اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی گاڑی تھی، یعنی کار۔ اس کو بلایا تو اس نے کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں، یہ کار میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، مسلمان بڑی قیمتی کار ہے، آج کل بڑی اچھی اچھی کار ہے، تو بڑا خوش ہوا۔ تو اس نے جملہ کہا کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں، یعنی اس نے یہ احساس ہے، یعنی کہ کمی کہ آپ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جواب کیا یہ سب میری بچیاں، یہ یہاں رکھو، یہاں کاپی پہ نہ لکھو۔ انہوں نے کہا نہیں تم کر سکتے ہو، بس بیٹا اس گاڑی کو تم بری منزل کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی اس میں بیٹھ کے سینما نہ جانا، اس میں بیٹھ کے کسی کو ظلم کرنے نہ جانا، اس میں بیٹھ کے تم اچھے کام کرنا۔ یہ اب یعنی کہ کار دی اس نے، اس سے کام لینے کے طریقے اس نے بتائے کہ کار تو ہے، اب وہ جوئے خانے بھی جا سکتی ہے، سینما بھی جا سکتی ہے، گھنٹے کاموں کے لیے بھی جا سکتی ہے، وہ مسجد بھی جا سکتی ہے، حج کے لیے بھی جا سکتی ہے، زیارات کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ دماغ دیا ہے، یہ اتنا جسم دی ہے، ہاتھ دی ہیں، پاؤں دی ہیں، ان کا استعمال کے اوپر ہمارا جزا اور سزا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اس معنی میں ہم ذلیل ہیں، اور ہم عزیز بن سکتے ہیں، باعزت بن سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا استعمال اس کے مطابق کیا۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انا نکالو گے نا پہلے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم اب جب میں یہ سمجھوں گا میں کچھ نہیں، پھر میں اپنی مرضی سے کام بھی نہیں کروں گا۔ جب میں ہوں ہی کچھ نہیں تو میں اس کی مرضی پہ کام کروں جس نے مجھے بنایا ہے۔ یہ نیچرل ہے، یہ عقل کہتی ہے کہ اب دیکھنا مثلاً آپ بازار میں جا رہا کہ 2 راستے 3 راستے آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، 3 راستے ہیں۔ کوئی آ جاتا ہے، کوئی واقف حال، کوئی علم والا جس کو پتہ ہے یہ کہاں جاتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھئی اس راستے سے جاؤ گے تو تم اپنی منزل پہ پہنچو گے۔ اب اس کا فرض کیا ہے کہ یہ اس کا احسان نہ بھولے، اور اس کسی کے مشورے کے مطابق کہ دیکھو اس راستے میں دریا آئے گا، اس کو پل سے کراس کرنا، دیکھو راستے میں جنگل آئے گا، جنگل میں جنگل میں پل سے آنا۔ یعنی اب میری اس حفاظت کیا ہے یا اس کا شکریہ کیا ہے کہ میں اس کے
میں اس کے کہے پر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی یہ محمد. جو ہے نا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو میں اپنی سمجھ لیتا ہوں. میں بڑا فن مند ہوں، میں بڑا امیر ہوں، میں بڑے اونچے خاندان کا بندہ ہوں. یہ ایک پردہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ، اس کو انا کا یا انانیت، یہ دو لفظ ہے، ایک ہی بات ہے. یہ پردہ سب سے موٹا اور سب سے کالا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو ہٹانا ہے، اس کو کاٹنا ہے. یہ کچھ بھی نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان بھی اسی کو استعمال کر کے وہ جناب والا وہ گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم یہ ہو، تم کو ہو، تم فلاں ہو، تم اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سلوک اللہ، اب وہ لفظ سلوک اللہ یعنی اس منزل، ہماری منزل اللہ ہے، اس کی طرف جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس حجاب کو چاک کرنا. پہلی منزل آپ نوٹ کرنا چاہتے تو کر لیں. اور ریاضت حق اور ریاضت باطل کو پرکھنے کا بھی معیار یہی ہے. وہ کیا ہے کہ جو سالک انانیت اور خود بینی کے قدموں سے اور انا کے خود خواہی جانوں کے رہ کر سلوک کی منزل طے کرتا ہے، وہ باطل ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے. اس کی منزل یہ نہیں ہوگی، اس کی منزل اپنے مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑی تقاضت تو بڑا سا ہوں، میں بڑے حج کر کے آیا ہوں، میں بڑا ہوں تو پڑھتا ہوں، میں بڑی تقریریں کروں، بڑا اچھا عالم ہوں. یہ ہے وہ مصیبت کہ جس وہ مجھے راستے سے، یہ خود بینی ہے. اپنے یہ نہیں میں کہتا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے مجھے علم دے دیا ہے، اس نے مجھے تقویٰ دے دیا ہے، اس نے مجھے عبادت کر کے عابد بنا دیا ہے. یعنی اس کو اگر ہم نے اس کے ایک انانیت کو نہیں چھوڑا اور عبادت بھی کرتا، کہتے ہیں یہ عبادت باطل ہے. جس طریقے سے میں وضو وہ نہ کروں جو پیغمبر نے بتایا، میں ہاتھ منہ دھو لوں اور وضو کو وہ طریقہ جو پیغمبر نے وہ نہ کروں، تو بتاؤ وضو باطل ہے کہ نہیں؟ وضو بات ہے تو نماز باطل ہے کہ نہیں؟ یا مثلا میں نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف کرنے کی بجائے کسی اور طرف کر لوں، تو جتنی مرضی نمازیں پڑھو سب بے رحم. تو جب یہ کہتے ہیں کہ انانیت کا مسئلہ انسان حل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی عبادت بھی باطل ہے. ابھی اس میں واقعات میں بہت اچھے تھے، میں بھی وہ نہیں سناتا، ٹائم میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ملے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت انہوں نے قرآن کی پڑھی ہے، میرا خیال آپ بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گی. من یخرج من بیتہ الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کی طرف جانے کے لیے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا انجام اچھا کرنا، اس کے اجر دینا اللہ کی ذمہ داری. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو اپنے گھر سے نکل آئے، اب ہم کہیں تو ایک ہم ہو گئے مہاجر یا سالک. اب یہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سوری ایک ہے، یعنی بظاہر میں چل رہا ہوں، تو دوسری ہے ہجرت معنوی کہ اندر میں ایک تو ہے میں نے سڑک پکڑ لی، گاڑی پکڑ لی، وسیلہ پکڑ لیا، راستہ سے پکڑ. ایک ہے کہ مجھے پتہ بھی ہو کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں کس عالم میں. جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ ائمہ معصومین یا علماء یا عارف کہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا، میرے ایک استاد صاحب تھے وہ جب تکبیرۃ الاحرام کہنے پڑتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام پہلی تکبیر جس سے لوگ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، جو یعنی نماز کا آغاز، تو کئی دفعہ 2 دفعہ کہتے تھے، کئی دفعہ 3. تو میں نے تھوڑا سا ضرورت مند بنتا ہوں، تو نماز کے بعد میں نے پوچھا، کیونکہ میں کئی دنوں سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. تو پہلے دن میں سمجھا غلطی ہو گئی ہے، دوسرے دن میں نے سمجھا، تیسرے دن میں نے سمجھا. اب میں نے کہا پتہ نہیں کہ کوئی عادت ہے. میں نے نماز کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر برا نہ مانے تو اجازت دیں، یہ عام 2 3 دفعہ تکبیر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بھی برا نہیں مانا. باجی شاہ تم کون ہو؟ آرام سے بیٹھو، اپنی جگہ پہ رہو. اس نے مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں تکبیر احرام کہتا ہوں نا تو میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مہیا نہیں سمجھتا کہ میں کہنے کے وقت میں آ گیا ہوں، میرے دل میں ذہن میں کوئی اور ہے، پھر میں اس تکبیر کو چھوڑ دیتا ہوں. میں دوسری دفعہ کہتا ہوں اور اپنے آپ کو پھر بھی سنبھال. تیسری دفعہ جا کے میں یہ سمجھتا ہوں اب میں اللہ کی متوجہ ہو چکا ہوں، اب میں نماز چھوڑ. توجہ کیا آپ نے؟
یعنی ہم تو کبھی نہیں کرتے اللہ اکبر بسم اللہ بات شروع کریں، ہم نے سوچا ہی کبھی نہیں کہ ہم نے تکبیر کہتے وقت اپنی توجہ واقعی اللہ کی طرف کیا کہ نہیں بول کر دو آپ توجہ کر رہی ہیں. یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں اب جس کو علم نہیں ہے وہ تو حیران ہوتا ہے، جیسے میں بھی پہلے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، بلکہ بوڑھی بوڑھی ذہن میں خیال کہ یہ شکی بندے ہیں، یہ شک مطلب یہ شک کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں جب تک مہیا یعنی ذہنی طور پہ تیار ہوں، جیسے میں بھی آپ کو کہتا ہوں آپ اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی ہیں میری طرف دیکھ رہی ہیں میری بات، لیکن آپ ذہنی طور پہ نہیں بیٹھی ہوئی. بس یہی فرق ہے کہ نماز کے ٹائم بھی میرا منہ بھی قبلے کی طرف ہے، میں پڑھ کے سورہ فاتحہ رہا ہوں، میں جماعت سے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے. یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اور یہ وہ ہجرت معنوی نہیں ہے، یعنی دنیا سے اللہ کی طرف جانا، یہ وہ نہیں ہے. اور اس کی جناب والا اس سے پھر وہ نماز روحانی طور پہ باطل ہے. جسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کے روز معاشر کوئی بندے آئیں گے ان کو نامہ معالجہ ملے گا تو بالکل خالی ہوگا، بالکل نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، خمس پروردگارا میں نے سب کچھ کیا تھا. اللہ نے کہا تم نے کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا؟ دنیا. ذہن تمہارا کہاں تھا؟ تو بیچ کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن ادھر تک ویلے رات کہی ادھر تمہارا ذہن کاروبار میں نکل گیا، خاندان میں نکل گیا کہ آپ کی توجہ نہیں ہے. تکبیرۃ الحرام تو کہہ دی لیکن آپ تکبیر کہی تو تکبیرۃ الحرام پہنچ گئے کاروبار میں، پہنچ گئے اپنے کسی اور مسئلے میں. میں نے آپ کو واقعہ سنا تھا سید مرتضیٰ سید رضی کا، یہ دونوں مجتہد تھے. مجتہد سید رضی بڑے تھے، مرتضیٰ چھوٹے تھے. تو سید رضی امام جماعت تھے اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے. مرتضیٰ صاحب بھی پڑھتے تھے. انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. انہوں نے جا کے والدہ سے شکایت کی کہ دیکھو یہ ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی یا ہے. اللہ. تو ماں نے ڈانٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا ماں میں آپ کے گھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. 2-4 دن پڑھی، تیسرے دن وہ جماعت کے دوران چھوڑتا ہے. فرادہ ہو گئے. یہ اور ذلت کی بات ہے کہ جماعت سے نکل گئے. کیا ہوا پھر انہوں نے جا کے رضی صاحب نے ماں سے شکایت کی آج اس نے اور بڑا غلط کر دیا. کیا ہوا کہ اس نے جماعت سے شروع کی ادھر میں آنے نکل گیا. یہ تو عورتوں ان کی بات ہے. تو پھر ماں نے ڈانٹا. اس نے کہا ماں اگر تم مجھے اجازت دے تو پھر میں صحیح بات بتاؤں، اس بھائی کو بھی کوئی یہاں بیٹھا رہ جائے نہیں. وہ بھی بیٹھا رہا. کہا ماں مجھے یہ بتاؤ کہ میں نماز میں جب مشغول ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام جماعت خون میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، تو میں کیا سمجھوں؟ میں جاری رکھوں؟ تو پوچھو یہ کیا کر رہا تھا نماز کے دوران، اس کے ذہن میں کیا تھا، اس سے پوچھو. ماں نے پوچھا کہ بھائی تو نماز پڑھتے کیا؟ میں نے کہا ماں میری کہا کہ یہ ان کے جسمانی کے مسائل ہیں کہ ان کے جسم میں اس طرح چلنا کودنا اچھا نہیں پسند، میری جوان بچی ہوں گا تو اس لیے عورتیں مستثنی، لیکن مردوں کو یہ ہے کہ وہ اس طرح سے چال چلیں، اچھلے کودیں. اور وہ میرا خیال ہے کوئی 50 فٹ کا ہی فاصلہ ہے، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ نے پورا نہیں کہا، پورا دیکھو وہ کتنا ہمیں جانتا ہے نا، ہمارا خالق ہے نا کہ یہ پورا مشکل ہو جائے گا. وہ صرف یہ کو 50-100 فٹ کا فاصلہ ہے، وہ بھی مردوں کے لیے کہ بھائی اگر تم میری منشا پوری کرنا چاہتے ہو تو میری اس بندی کی طرح بھاگو. کم از کم اتنا 100 فٹ کا ٹکڑا کہ جس طرح وہ اپنے بچے کی وہ پانی کی تلاش کے لیے پریشان ہوتی تھی، یعنی اس کی یاد ہے. اب ایک اور کریں کہ اللہ کے جناب حاضر کتنے بھی بلند ہوں ہیں تو اللہ کی بندی جی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں نا. تو اب میں بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عادت کو بھی اتنا بلند رکھا ہے کہ ہر حاجی کو کہا ہے کہ یہ کرو گے تو ثواب زیادہ دوں گا. یہ اللہ آنر کرتا ہے. یعنی دیکھیں آنر نہ کرے اس کو کیا مطلب حاضرہ نے تو اپنی وہ شفقت مادری یا وہ کیا کہتے ہیں مامتا کے لیے کیا نا، تو کسی پہ احسان نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کو اتنا آنر کیا کہ قیامت تک اپنی عبادت کا حصہ بنا دی. سبحان اللہ. کہ میں خوش ہوں گا کہ وہ میری اس بندی کی طرح، تم کم از کم اتنا ٹکڑا چلو.
زیادہ زحمت نہیں دی تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، لوگ زیادہ جائیں، تھک نہ جائیں، تو یہ لیکن اس کو رکھا ضرور بے شک ہے نا. یہ ساری باتیں اب اس غور طلب ہے کہ آخر یہ صفا مروہ کیا ہے. یہ نہ کوئی جنت کی پہاڑیاں ہیں نہ کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہ دو پہاڑیاں ہیں جن سے وہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے پیاسے چھوٹے سے شیرخوار بچے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی عبادت کا جز کرا دیں. اب اگر میری بڑی پیاری بیٹی آپ جائیں عمرہ کریں حج کریں، اگر آپ صحیح نہیں کریں گی حج بات کریں، یعنی وہ قبول ہی نہیں کرتا. نکلو، تم نے میری اس بندی کی بات کی نقل نہیں کی. اب آپ نارمل دوڑیں، آپ وہ اس طرح نہ کریں، آپ کو عورتوں پہ ہے بھی نہیں. لیکن اگر سینے سے آپ دوڑے ہی نہیں تو یہ کیا ہے، میں یوں کر لیا میں ایک مکانوں کے چکر لگاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ خانہ کعبہ کا دیکھ لیں کہ وہ بس ایک میں روایت سنا دوں، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تو اس نے حج کیا. حج کرنے مدینے آپ کی زیارت کے لیے چلا گیا. تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں حج کر کے آیا. آپ نے کہا ماشاء اللہ تقبل اللہ قبول فرمائے. تو میں کچھ 2-3 باتیں پوچھ لوں. اب یہ دیکھو، اب سمجھ آ رہی ہے جسمانی حج اور روحانی حج میں ابھی فرق پتہ چلے گا. ابھی آپ بے شک اس نے طواف بھی کیا ہوگا، اس نے سعی بھی کی ہوگی، اس نے قربانی بھی دی ہوگی، اور عرفات میں بھی بیٹھا ہوگا، مشعر نام میں بھی گیا ہوگا، امینا میں بھی سب کچھ کیا ہوگا، تبھی حج ہوا نا. اب امام کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب تم خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے تھے تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ پروردگار جس طرح میں اس وقت اس تیرے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہوں، میں ساری زندگی تیرے احکامات کے بارے میں اسی طرح چکر لگاتا رہا ہوں. میں جو میں نے نہیں کیا. آپ نے کہا پھر تیرا طواف نہ ہوا. سنی ہوں اللہ بیڑا گھر کو ہو گیا نا. ارے کتنے پیسے لے، کتنا ٹائم لگا، جب طواف نہیں ہوتا حج کہاں سے ہو گیا؟ تو اس میں کہا چلو چھوڑو اس بات کو. جب تم قربانی کرنے لگے تھے اونٹ کی، دمبے کی، گائے کی، جس کی بھی تم نے کرنی تھی، تو تم نے یہ نیت کی تھی پروردگارا جس طریقے سے میں تیرے حکم سے اس جانور کو قتل کر رہا ہوں، اس کو مار رہا ہوں کہ تاکہ تو خوش ہو جائے، تو تم نے نیت کی تھی کہ میں اپنی خواہشات نفسانی کو بھی اس طرح ذبح کر دوں گا. کہا جی نہیں میں نے اس میں تو قربانی بھی کرنا. ایک ایک منسک حج کا امام پوچھتے رہے کہ تم نے یہ ادھر دیکھو بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وہ کہ آپ نے یہ مناسک حج جو کیے، اگر صرف پوری کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے تو فعل آپ نے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر تمہارا حج نہیں ہے. جیسے بھی میں نے کہہ رہا ہوں نماز کا کہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تکبیر الحرام کہنے کے بعد جس کا معنی یہ ہے کہ اب میرے لیے اللہ کے علاوہ کسی بات کو سوچنا حرام ہے. تکبیر حرام کیا کہتے ہیں؟ حرام کر دینے والی تکبیر. کسی بات کو حرام کرتی ہے وہ کیا کریں کہ آپ دائیں نہ دیکھیں، آپ بائیں نہ دیکھیں، آپ قبلے کی طرف پشت نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ کوئی کسی سے بات نہ کریں، آپ کھائیں نہیں، آپ پئیں نہیں. وہ بڑی لطیفہ صاحب، وہ آغاز صاحب میرے استاد ماشاء اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ خود سناتے ہیں. میں کس کے گھر گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پاس وہ کعبے کا کپ رکھا ہوا تھا، ایک سجدہ دے دوسرا سجدہ دے، وہ ساتھ کعبہ پیتا رہا، نماز پڑھتا رہا. اچھا اب نہیں وہ سنایا انہوں نے، واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے، واقعہ. میں نے جب نماز پڑھ چکا تو میں نے سب پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جو مجھے نزلہ ہوا ہے تو یہ جوشاندہ تھا. تو میں نے کہا چلو اللہ کی بات بھی کرنا تو جوشاندہ میں بھی. اب اس بیچارے کی سادگی، اب ہم اس کو برا نہیں کہتے لیکن قانون نماز میں وہ بات نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کہتے، بعض لوگوں کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے، وہ میری عمر کے بھی ہو جائیں نا تو بچے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا تو کچھ نہیں، لیکن اس نے کہا بھائی یہ تو اب تم نماز دوبارہ پڑھو، پہلے جو شاندار جتنا پینا پی لو. ہاں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کو ذرا پیو گے تو شفا ہوگی، بلکہ اب اس سے تو شفا کیا ہوگی، اب تو نماز بھی گئی. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی. تو اب اس بات کو جو امام سجاد کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ جی آپ نے صحیح کرتے یہ سوچا، طواف کرتے یہ سوچا، قربانی کرتے یہ سوچا، عرفات میں یہ سوچا وغیرہ وغیرہ، تو پھر تمہارا حج نہیں ہوا.
یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ تمہیں کئی ہزاروں، جیسے ہم ہزاروں روپئے خرچ کر کے جاتے ہیں نا، بلکہ اب تو لاکھوں ہیں، تو میں صرف ایک گھر کا چکر لگا کے آ جاؤں، اس میں کوئی استفادہ نہ ہو، میں دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگا کے آ جاؤں، میں جناب ایک وہاں سے اونٹ یا بکرا یا گائے خرید کے ذبح کر دوں، جس کا بھی مجھے پتہ نہیں کہ گوشت کو کوئی کھائے گا بھی کہ نہیں کھائے گا، کیونکہ وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو حاجی ہوتے ہیں نا، گوشت اٹھا کے لے جا کے پکا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، پھر ہم وہاں کے لوگوں کو فقراء کئی ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں جا کے پھینکتے ہیں، جا کے بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو یعنی اس میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو تم یہ تمہارے اندر نیت ہونی چاہیے کہ پروردگارا یہ جو میں قربانی جس طرح یہ بکرا قربان کر رہا ہوں، میں تیرے خاطر اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بتا دیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، جو جانا چاہتا ہے ہمارا درس ختم ہو چکا ہے، جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی ہے، آپ